میر تقی میر کا تعارف۔ میر تقی میر 1722 میں پیدا ہوئے، 1810 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو غزل کے نامور شاعر گزرے ہیں، انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، ان کے والد علی متقی ایک صوفی بزرگ تھے۔ بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میر کی پرورش سوتیلے ماموں سراج الدین علی خاں آرزو کے گھر دہلی میں ہوئی۔ میر کی طبیعت میں کافی نزاکت تھی، وہ اپنے ماموں کے ساتھ نہیں رہ سکے اور زندگی بھر معاشی بدحالی کا شکار رہے، اور اس کا شکوہ بھی اپنی شاعری میں کیا۔ میر نے دہلی کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ آخری عمر میں لکھنؤ منتقل ہوئے اور نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوئے۔ میر کا لکھنؤ میں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ میر نے غزل کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی شاعری کی، لیکن غزل میں نام کمایا۔ ان کے اشعار سادہ اور معنوں سے پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں غم کو پیش کیا۔ ان کی شاعری داخلی جذبات کے اظہار کی شاعری ہے۔ میر کے 72 نشتر بھی مشہور ہیں۔ میر کے اردو شاعری کے 6 دیوان اور فارسی شاعری کا 1 دیوان ہے۔ ذکر میر اور تذکرہ نکات الشعراء ان کی نثری تصانیف ہیں۔ میر کی شاعری کی خصوصیات کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے غزل میں سہل ممتنع کو رواج دیا۔ نادر تشبیہات، آسان محاورات، سادہ سلیس انداز میں غزل گوئی کے ذریعے میر نے شہرت حاصل کی۔ وہ دبستان دہلی کے نمائندہ شاعر ہیں۔ دہلی کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ترک وطن کر کے لکھنؤ گئے اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ زندگی نامساعد حالات میں گزاری، جس کا اثر ان کے مزاج پر پڑا اور تمام عمر یاسیت اور غم کو زندگی کا حصہ بنایا۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ عشق پسندی اور خودداری نے انہیں خود سے اور زمانے سے بیگانہ بنا دیا۔ میر عشقیہ شاعری ہی نہیں کرتے بلکہ اس کا بھرم رکھنے کے لیے درکار صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ پاس ناموں سے عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تلک آئے۔ میر کی شاعری دل کے جذبات کی شاعری ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اپنی آپیتی میں سارے جہاں کا درد سمو دیا ہے۔ ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم کتنے جمع کیے تو دیوان کیا۔ ان کی شاعری میں احساس کی گرمی اور درد کی شدت ہے۔ انہوں نے دلی کی تباہی کے مناظر بھی اس طرح پیش کیے کہ دل اور دلی دونوں مرکزی مقام حاصل کر گئے۔ اردو کے اکثر نقاد میر کی شاعری کو میر کی زندگی کا مرثیہ یا پھر دل اور دلی کے مرثیے سے تعبیر کرتے ہیں۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ میر کے زمانے میں مغلیہ سلطنت کو زوال آ گیا تھا اور مغل شہزادوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی۔ اس کا منظر بیان کرتے ہوئے میر کہتے ہیں، شاہاں کے کحل جواہر تھی خاک پا دل کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ غزل کی شاعری کو میر نے کوئی فلسفہ یا تصور تو نہیں دیا، لیکن غزل کو نغمگی، ایمائیت اور تشبیہ و استعارے کی ایک ایسی دنیا ضرور دی جس پر اردو غزل کی تمام تاریخ بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔ میر نے شاعری کا جو انداز اختیار کیا وہ ان کا اپنا تھا، دوسرا کوئی اس کی نقل نہیں کر سکا۔ میر کی غزل گوئی کو غالب جیسے شاعروں نے عظمت کی نگاہ سے دیکھا۔ میر نے اپنی شاعری میں تشبیہوں کا خوبصورتی سے استعمال کیا۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر کی شاعری میں ترنم بھی پایا جاتا ہے۔ میر نے اپنی غزلوں میں لفظوں کی تکرار کے ذریعے ترنم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ میر تقی میر نے طویل بحروں میں اپنے جذبے کی شدت کو پھیلا کر اور مختصر بحروں میں جذب کر کے ایک سریلا اور دھیما پن پیدا کیا ہے، جس کو عام طور پر گیتوں کے مزاج سے تعبیر کیا جاتا تو بے جا نہ ہوگا۔ میر کی شاعری دل اور دلی کی علامتوں کی مظہر ہے۔
دل انسان کا وہ مرکز ہے جس کے آئینے میں میر زندگی اور کائنات کا جلوہ دیکھتے ہیں، اور دلی اس تہذیب کا دل ہے جو مٹ رہی ہے۔ دل اور دلی کے افسانے ان کی شاعری کو 18ویں صدی کی روح کا ترجمان بنا دیا۔ میر کی شاعری میں تشبیہات کی چستی، لفظوں کی صناعی، انداز کی بے ساختگی اور نازک خیالی پائی جاتی ہے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں میر کے 72 نشتروں کا ذکر کیا ہے۔ میر صرف اپنے دور کے شاعر نہیں بلکہ انہوں نے اپنے اشعار سے مستقبل کے اشارے بھی کیے۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ میر نے غم کو اپنے گلے سے لگایا۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا کا مال و دولت کسی سے مانگا جا سکتا ہے لیکن غم کسی سے مستعار لینا نہیں چاہیے۔ میر نے اپنی زندگی کی عکاسی کے لیے شعر کو وسیلہ بنایا اور ان کی شاعری میں داخلی کر بھی جھلکتا ہے۔ میر کی شاعری ان کی زندگی کی کڑواہٹوں، نا امیدیوں اور ناکامیوں کی داستان ہے۔ جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ میر کا غم آفاقی غم تھا، اس لیے آج بھی ہر غمزدہ میر کی شاعری میں اپنا غم تلاش کرتا ہے۔ بلا شبہ میر کی شاعری ادب عالیہ میں بلند مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو جذبات کے موضوع اظہار اور غم و یاسیت کے احساسات سے مالا مال کیا، اور زبان و بیان، تشبیہ و محاورے، ثناء و مدائح کے ایسے دفتر کھولے کہ جس سے اردو شاعری کے ذخیرے میں کئی اضافے ہوئے۔ غزل کے پیرائے بیان کو میر نے جس دھیمے پن اور سنجیدگی سے وابستہ کیا، اس کی ہمسری غزل کا کوئی دوسرا شاعر نہیں کر سکتا۔ میر کی اس خصوصیت کی وجہ سے انہیں خدائے سخن کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نصابی کتاب مطالعہ ادب سال اول میں میر تقی میر کی 2 غزلیں شامل ہیں۔ پہلی غزل کے اشعار کی تشریح ملاحظہ ہو۔ غزل کا مطلع ہے: کوئی نہیں جہاں میں جو اندوہ کی نہیں، کوئی نہیں جہاں میں جو اندوہ کی نہیں، اس غم کدا میں آہ دل خوش کہیں نہیں۔ حوالہ: یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ یہ غزل کا مطلع ہے۔ غزل کے مطلع میں میر انسانی زندگی کی ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو غموں میں مبتلا نہ ہو۔ ہر انسان کو زندگی میں دکھ، درد، مشکلات، پریشانیوں، مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ابدی چین و سکون نہیں ہے۔ اس لیے شاعر اس دنیا کو غمکدہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس غموں سے بھری دنیا میں کوئی خوش نہیں۔ یہ شعر میر کی آپ بیتی بھی ہے۔ میر نے ساری زندگی دکھ درد میں گزاری تھی، اس لیے انہوں نے اپنے غم ذات کو غم کائنات بنا کر پیش کیا۔ میر نے غموں کا لامتناہی سلسلہ دیکھا تھا، اس لیے وہ دوسروں کی زندگی میں آنے والی عارضی خوشیوں کو بھی نہیں دیکھ سکے۔ در حقیقت ان کو اس جہاں میں ابدی خوشی حاصل نہیں ہے۔ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی آخرت میں جنت میں حاصل ہوگی، جہاں غموں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور دیدار الہی کے ساتھ انسان ابدی خوشی حاصل کر لے گا۔ مرکزی خیال: دنیا دارالعمل ہے، یہاں غم زیادہ اور خوشی کم ملتی ہے۔ شاعر کی زندگی کا غم اسے ساری دنیا کو غم میں ڈوبا دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا شعر: کرتا ہے درد داوے دریا دلی عبث، کرتا ہے درد داوے دریا دلی عبث، دامن نہیں میرا تو میری آستین نہیں۔ حوالہ: یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر غموں کا شکوہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ درد کا یہ دعویٰ غلط ہے،
کہ وہ دریا دل ہے اور وہ دن کی جھولی میں چاہے جا گرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا دامن اور آستین میرے سامنے ہے، لیکن درد اپنی دریا دلی کے دعوے کے باوجود میرا حصہ نہیں بن سکا۔ میر نے اپنی زندگی میں اتنے غم سہے تھے کہ وہ خوشی بھول گئے تھے، غم سہتے سہتے غموں کے عادی ہو گئے تھے، اس لیے وہ بہت زیادہ غموں کی کیفیت کے زمانے میں غموں سے شکوہ کرتے ہیں کہ میرا دامن اور میری آستین درد غم سے کیوں خالی ہے۔ درد و غم کی تمنا کو شکوہ کرتے ہوئے میر خدا سے شکایت کرتے ہیں کہ اس نے ان کی قسمت میں ہی مسائل اور درد و غم کیوں لکھے ہیں۔ مرکزی خیال: درد و غم کی کثرت نے شاعر کو غم سہنے کا عادی بنا دیا ہے، اس لیے شاعر دریا دل غموں سے شکایت کر رہا ہے کہ اگر وہ دریا دل ہیں تو میرا دامن اور میرا آستین غموں سے خالی کیوں ہے۔ تیسرا شعر: یہ درد کیوں کہ اس کے کروں دل نشیں کے ہیں، کہتا ہوں جس طرح سے کہے ہے نہیں نہیں۔ حوالہ: یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنے درد و غم چھپانے کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ شاعر شدید درد و غم میں مبتلا ہے، وہ اپنے دکھ درد میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا اور نہ کسی کو اپنے دکھوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے، اس لیے جب کوئی بھی اس سے دکھوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو وہ دکھ درد نہ ہونے کی اطلاع دیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ شدید غم میں مبتلا رہتا ہے۔ شاعر غم میں مبتلا اور غم نہیں ہے کہہ رہا ہے، اس کے باوجود کہ ظاہری حالت بتا رہی ہے کہ وہ مصیبت کا مارا ہے اور اسے چین و راحت کی ضرورت ہے۔ مرکزی خیال: مصیبت زدہ لوگ صبر کرتے ہوئے غموں کو چھپاتے ہیں، لیکن ان کے غم چھپانے کے دوران بھی آشکار ہو جاتے ہیں۔ چوتھا شعر: ماتھا کیا میں صرف سجود دور بتاں، مانند ماہ نو کے میرے رب جبی نہیں۔ حوالہ: یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کی خدا سے شکایت کا ذکر کیا گیا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی صرف تیری اطاعت اور تابعداری میں، تیری عبادت میں گزاری، لیکن کیا بات ہے کہ میری زندگی میں وہ خوشحالی چین و سکون نہیں کہ جس کا اظہار میرے چہرے کی چمک سے ہوتا۔ میرا چہرہ خوشی سے چاند کی طرح نہیں چمکتا، میں اس نئے چاند کی طرف عبادت گزار نہیں ہوں جو کہ کچھ دیر چمکنے کے بعد نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، بلکہ میں نے ہمیشہ تیری بندگی و اطاعت کی ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ خدا میرے حصے میں خوشحالی نہیں آئی۔ بندے کی خدا سے شکایت خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ مرکزی خیال: بندہ صرف خدا کی عبادت کرتا ہے لیکن اس کا بھلا نہیں ہوتا، وہ عارضی عبادت گزار نہیں بلکہ مستقل عبادت کرتا ہے، اس لیے اسے خدا کی رحمتیں ملنی چاہیے۔ شعر: گھر گھر ہے ملک عشق میں دوزخ کی تاب و تب، بھڑکانا ہم کو شیخ یہ آتش وہیں نہیں۔ حوالہ: یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس میں شاعر نے جذبہ عشق کی ہماگیری کو پیش کیا ہے۔ میر کہتے ہیں کہ عشق کی وادی میں سبھی عشق میں مبتلا ہیں اور لوگوں کے ساتھ وہ بھی عشق میں مبتلا ہیں اور جذبہ عشق کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ وہ آگ ہے جو دوزخ کی آگ کی مانند گرم اور شدید ہے۔ اس موقع پر میر شیخ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ وہ عشق الہی میں لوگوں کو مزید نہ بھڑکائے، کیونکہ یہاں سبھی اس جذبے سے سرشار ہیں۔ اس طرح شاعر اپنے عشق کے ساتھ دیگر لوگوں کی عشق کی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میر کے زمانے میں ساری دلی تباہی و بربادی کا شکار تھی۔ لوگ دنیا سے مایوس ہو کر تصوف کی راہ اختیار کرنے لگے تھے اور میر اپنے والد کے مشورے پر چلتے ہوئے بچپن ہی سے غم عشق میں مبتلا تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے عشق کا سبق پڑھانے یا پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں پہلے ہی اس میں مبتلا ہوں۔ یہ عشق حقیقی ہے جو ایک بندے کو خدا سے ہوتا ہے، جس میں بندہ اپنے آپ کو خدا کی یاد اور اس کی اطاعت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ مرکزی خیال: عشق کی آگ میں دوزخ کی سی گرمی ہے، یہ آگ چاروں طرف لگی ہے اور شاعر بھی اس کیفیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی مشورہ دیتا ہے کہ وہ بھی اس آگ میں ڈوب جائے۔ شعر: فکر بلند سے میں کیا آسماں اسے، ہر ایک سے میر خواب ہو یہ وہ زمین نہیں۔ شعر:
حوالہ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ یہ غزل کا مقطع ہے۔ تشریح: غزل کے مقطع میں میر اپنے کلام کی بڑائی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ افکار کے ذریعے اپنی شاعری کو بلند مرتبہ پہنچایا، اور جہاں تک شاعری کا معاملہ ہے اس میں کوئی میری برابری و ہمسری نہیں کر سکتا۔ میر نے اپنے کلام میں جا بجا اپنی شاعری کے معیار کے بارے میں بڑائی کا اظہار کیا ہے، اور اس معاملے میں غرور کی حد تک پہنچ گئے تھے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ میر اپنے کلام کے اعلیٰ و ارفع ہونے کا دعویٰ کچھ غلط نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے عہد کے نامور شاعر تھے، لوگ ان کی غزلیں زبان زد کر لیتے تھے، اور اردو شعر و ادب کی تاریخ میں انہیں خدائے سخن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اپنے بارے میں تعریف و توصیف کے الفاظ استعمال کرنا میر جیسے بلند شاعر کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ مرکزی خیال: میر کو اپنی شاعری کے بہتر ہونے کا احساس ہے، اور وہ انانیت کا اظہار کرتے ہیں کہ شاعری میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔